نور السلامی اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانامی یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی فبدنیا یا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی. چلیں وترتیبها عن السلف معثور والکلام فیہ مشہور اشارۃ الی اختلاف فی ترتیبها. چلیں وترتیبها عن السلف معثور. پیچھے عالم جسمانی ماتن نے بیان کیا کہ عالم جسمانی یہ فلک الافلاک کے محدب سے لے کر زمین کے مرکز تک یہ سارا عالم جسمانی ہے. اب اس عالم یہ جو عالم جسمانی ہے یہ خود ایک کرہ ہے جو 13 کرات کے اوپر مشتمل ہے. 13 کرے کون سے ہیں؟ سب سے اوپر ہے فلک الافلاک، پھر اس کے نیچے ثوابت، پھر اس کے نیچے فلک زحل، پھر فلک مشتری، پھر فلک مریخ، پھر فلک شمس، پھر فلک زہرہ، پھر عطارد اور پھر فلک قمر. ٹھیک ہے. اب بیان کرتے ہیں کہ یہ جو افلاک کی ترتیب ہے یہ سلف سے اسی طرح منقول ہے، سلف سے اسی طرح. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے ترتیب ابھی بیان کی ہے یہ سلف سے اسی طرح منقول ہے. لیکن والکلام فیہ مشہور، اور کلام اس ترتیب کے اندر مشہور ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اتفاقی ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ مشہوری ہے، یہ مشہور ہے، اتفاقی نہیں ہے. اسی کو اشارے بیان کرتے ہیں اشارۃ الی اختلاف فی ترتیبہا. یہ جو ماتن نے کہا والکلام فی مشہور، تو یہ ماتن نے بتایا ہے کہ یہ افلاک کی ترتیب، ٹھیک ہے، یہ ترتیب اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب مشہوری ہے. تو اس میں ماتن نے افلاک کی ترتیب کے اندر جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اختلاف کیا ہے؟ اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلک شمس، فلک مریخ کے نیچے فلک شمس ہے، پھر اس کے نیچے فلک زہرہ ہے، پھر فلک عطارد ہے. یعنی جو فلک شمس ہے یہ فلک مریخ اور فلک زہرہ کے درمیان میں ہے، یعنی فلک زہرہ سے اوپر ہے فلک شمس. یہ اکثر یہ کہتے ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں کہ ترتیب یہ نہیں ہے بلکہ فلک شمس یہ فلک زہرہ اور فلک عطارد کے درمیان ہے. یعنی فلک زہرہ یہ فلک شمس سے اوپر ہے، نہ کہ فلک شمس فلک زہرہ سے اوپر. یہ اختلاف ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. ان کے دلائل ہیں اپنے مقام پر، ان کے دلائل آئیں گے، خاص طور پر چغمینی کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر دلائل ہیں. یہ بڑی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے اس کو. سمجھ آئی نہیں بات؟ چلیں نہیں. وہ ترتیبہا، اور ترتیب افلاک کی عن سلف، سلف سے معثور منقول ہے. ہاں اور کلام جو اس ترتیب کے اندر ہے وہ مشہور ہے. ہاں اختلاف جو پایا جاتا ہے بھی ترتیب افلاک کے. چلیں جی آگے. مرکزهما مرکز العالم السطح طول وعرض فقط لا ما له طول وعرض فقط والمتوازیان. تھوڑا پہلے متن دیکھیں. وَيُحِيطُ بِكُلِّ مِنَ التِّسْعِ سطحین متوازیین. پیچھے ماتن نے افلاک کی تعداد اور افلاک کی ترتیب بیان کی. تعداد کتنی افلاک کی؟ 9. اور ترتیب یہ بھی آپ نے جیسے بتائی ہے یہ ترتیب ہے. اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو افلاک ہیں ان کی ہر ایک فلک کو 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا ہے. 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا. متوازی سطح ان کی تعریف آگے شارح بیان کریں گے. ہر ایک فلک کی 2 متوازی سطح ہیں، ایک سطح محدب اور دوسری سطح مقعر. متوازی سطح وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جمی جہات سے بعد جو ہے وہ ایک جیسا رہے. جمی جہات میں بعد ایک جیسا رہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ مثلا یہی آپ تصویر دیکھ لیں، اس کے اندر ایک یہ اوپر والا خط مستدیر ہے، سب سے اوپر والا، ٹھیک ہے، محیط، اور اس کے بعد یہ سب سے اندر جو چھوٹا دائرہ ہے وہ محدب ہے سطح، اور یہ سطح کیا ہے؟ مقعر ہے.
تو اب یہ دونوں سطحیں جو ہیں یہ متوازی ہیں، یعنی جمیع جوانب سے ان کا جو فاصلہ ہے وہ برابر ہے، جمیع جوانب سے تمام جہتوں کے اندر فاصلہ ایک جیسا ہے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ اس کو کہتے ہیں سطح متوازی۔ تو یہ جو افلاک ہیں، ٹھیک ہے، 9 کے 9 افلاک، ہر ایک فلک کو 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا ہے، ہر ایک فلک کا 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا۔ ایک سطح ہے محدب، یہ جو اوپر والی، اور دوسری سطح ہے مقعر۔ مرکزہما مرکز العالم، اب ان سطحوں کا مرکز بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں سطحوں کا مرکز جو ہے وہ مرکز عالم ہے، دونوں سطحوں کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ مرکز عالم سے آپ مقعر کی طرف جمیع جوانب میں خطوط نکالیں، سب برابر ہوں گے۔ مرکز عالم سے سطح محدب کی طرف آپ خطوط نکالیں، سب آپس میں برابر ہوں گے۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ ہاں، تو افلاک تعداد کے اندر 9 اور ترتیب ان کی مشہور جو پیچھے گزری، اور ان ہر ایک فلک کو 2 سطحوں نے احاطہ کیا ہے، دونوں سطح متوازی ہیں، اور ان دونوں سطحوں کا جو مرکز ہے وہ مرکز عالم ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ چلیں جی ترجمہ کریں۔ وَيُحِيطُ، اور احاطہ کرتی ہیں، بِكُلِّ مِنَ التِّسْعِ، ہر ایک فلک کا جو ہونے والے ہیں 9 سے، ٹھیک ہے، 9 افلاک سے احاطہ کرتی ہیں کیا؟ سطحانی متوازیانی، 2 سطحیں ایسی جو متوازی ہیں۔ مرکزہما، ایسی 2 متوازی سطحیں کہ جن کا مرکز مرکز عالم ہے۔ چلیں جی آگے، لا ما له طول وعرض فقط۔ چلیں جی، دیکھیں ماتن نے کہا سطحانی متوازیانی، سطحانی یہ لفظ مشکل تھا، سطح، تو شارح اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ علمی ہندسہ کا ہے، اصطلاح ہے، جیسا کہ آپ اقلیدس کے اندر اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ سطحان یہ تثنیہ ہے سطح کی، اور سطح کی تعریف کے اندر 2 طرح کے اقوال ہیں۔ اقلیدس اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سطح کہتے ہیں طول و عرض فقط، طول و عرض، ہاں، سطح کہتے ہیں طول اور عرض فقط کو، ٹھیک ہے، فقط سے خارج کر دیا کس کو؟ عمق کو، یعنی نفس طول اور عرض اس کے اوپر سطح کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اقلیدس کا یہ، اور اسی طرح ابن الحیثم کا یہ کہنا ہے کہ جو سطح ہے یہ طول اور عرض کا نام ہے، بس اس کے اندر عمق داخل نہیں ہے، تو نفس طول اور عرض کے اوپر اطلاق کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس مقدار کے اوپر اطلاق کرتے ہیں کہ جس مقدار کے اندر طول اور عرض پایا جاتا ہے، اس مقدار کے اوپر جس، سمجھ آ گئی بات جی؟ ہاں، تو یہ، لیکن شارح نے جو اختیار کیا وہ اقلیدس کا قول یہاں اختیار کیا کہ السطح طول وعرض فقط لا ما له طول وعرض فقط، کہ سطح کیا ہے؟ طول اور عرض فقط کا نام ہے، طول اور فقط، نہ کہ ما وہ مقدار کہ جس کے لیے طول اور عرض فقط ہو۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی، السطح طول وعرض فقط، طول اور عرض ہے فقط، لا ما له طول وعرض، طول کیا ہوتا ہے؟ طول اس مقدار کو کہتے ہیں جس کو آپ اولاً فرض کریں، اس مقدار کو جس کو آپ، وہ طول ہے، اور جس مقدار کو آپ ثانیاً فرض کریں وہ عرض ہے، اور جس مقدار کو آپ ثالثاً فرض کریں وہ عمق ہے، ٹھیک ہے، اولاً جس کو فرض کر لیا یہ طول ہے۔ چلیں جی آگے، والمتوازیان مقداران يكون البعد بينهما من جميع الجهات واحدا ومركز السطح نقطة في داخله يتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه وهو مركز الكرة۔ چلیں جی، ماتن نے کہا سطحانی متوازیان، سطحانی متوازی، سطحان کی وضاحت ہو گئی، اب متوازیان کی وضاحت کرتے ہیں۔ 2 متوازی سطحیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی 2 مقداریں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر تمام جہتوں کے اندر بعد ایک جیسا ہو، تمام جہتوں کے اندر بعد ایک جیسا ہو، جس طرح کہ مثلا یہ دیکھیں تصویر، ٹھیک ہے، اب ایک سطح یہ، ٹھیک ہے، دوسری سطح یہ، اب تمام جہتوں کے اندر جو بعد ہے وہ کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، اس کو کہتے ہیں، ہاں، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک دائرہ بڑا، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں کا مرکز ایک ہو، دونوں کا مرکز ایک ہو، تو اب یہ مثال بن جائے گی سطحان متوازیان کی،
ٹھیک ہے، تمام جہتوں میں تمام جانبوں کے اندر جو فاصلہ ہوگا ان میں وہ ایک جیسا ہوگا۔ اور دوسری بات کیا کہ وہ مرکز السطح، چلیں یہ تو متوازیان کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے، چلیں اس کا ترجمہ کریں۔ والمتوازیانی مقدارانی، ایسی دو مقداریں ہیں کہ یکون البعد بینہما، کہ ہوتا ہے بعد واحد، ایک ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے۔ ومركز السطح نقطة في داخله يتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه وهو مركز الكرة۔ بس اچھا آگے کہا مرکزہما مرکز العالم، ان دو سطحوں کا مرکز یہ مرکز عالم ہے۔ شارح بیان کرتے ہیں کہ مرکز سطح کسے کہتے ہیں؟ مرکز سطح کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ سطح کا مرکز وہ نقطہ ہوتا ہے جو کسی سطح کے اندر ہوتا ہے، جو کسی سطح کے اندر ایسا نقطہ کہ اس نقطے سے جتنے خطوط سطح کی طرف نکالے جائیں وہ سارے برابر ہوں، وہ سارے، تو یہ سطح کا کیا کہلاتا ہے؟ مرکز کہلاتا ہے، کہ اس سے جتنے خطوط نکالے جاتے ہیں محیط کی طرف وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اور یہی مرکز کرہ بھی کہلاتا ہے، یہی مرکز کرہ، کیونکہ کرہ جسم ہوتا ہے، اور کرہ کسے کہتے ہیں؟ اس جسم کو جس کو سطح نے احاطہ کیا ہے، ایک سطح مستدیر نے احاطہ کیا ہے، ایسی سطح کہ جس کے داخل کے اندر نقطہ ہے کہ اس نقطے سے جتنے خطوط محیط کی طرف نکالے جائیں وہ سارے آپس میں برابر ہوں۔ تو یہی جو سطح کا مرکز ہے یہی کرہ کا بھی مرکز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو مرکزہما مرکز العالم، تو سطح کا مرکز سمجھ آ گیا؟ کسی سطح کے اندر وہ نقطہ کہ جس نقطے سے سطح کی طرف نکالے جانے والے خط برابر ہوں، اس نقطے کو اس سطح کا مرکز کہا جاتا ہے۔ چلیں جی، اور مرکز سطح کا نقطۃ ایسا نقطہ ہے جو ثابت ہے بیچ داخل سطح کے، یتساوا، ایسا نقطہ کے برابر ہیں مستقیمہ جو نکلنے والے ہیں منہا اس نقطے سے طرف سطح کے، اور یہی مرکز کرہ ہے۔ چلیں جی آگے۔ مرکز العالم هو مرکز کل فلک من الافلاک التسعۃ وکل عنصر۔ بس چلیں جی آگے کہا ماتن نے مرکز العالم، مرکز العالم۔ اب شارح بیان کرتے ہیں کہ مرکز العالم یہ کیا ہے؟ مرکز العالم یہ جو ہے عالم کا مرکز، یہ تمام افلاک کا مرکز ہے اور تمام عناصر کا مرکز۔ یہ عالم جسمانی کیا ہے؟ 9 افلاک اور 4 عناصر، ٹھیک ہے۔ تو جو مرکز عالم ہے یہ تمام افلاک کا بھی مرکز ہے اور تمام عناصر کا بھی مرکز ہے۔ سمجھ آ گئی باجی؟ مرکز عالم تمام افلاک کا اور تمام عناصر کا مرکز ہے۔ ومرکز العالم، اور مرکز عالم وہ مرکز ہے ہر ایک فلک کا جو ہونے والا ہے افلاک 9 سے، اور مرکز ہے ہر عنصر کا۔ چلیں جی آگے۔ والسطحان المذکوران فی فلک القمر محدب الجوزہری ومقعر المائل وفی فلک المتحجرۃ والشمس محدب الممثل ومقعرہ۔ چلیں جی، پیچھے ماتن نے کہا کہ افلاک 9 ہیں، پھر ان کی ترتیب بیان کی، پھر بیان کیا کہ ہر فلک کو 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا ہے، 2 متوازی، اور ان متوازی سطحوں کا جو مرکز ہے وہ مرکز عالم ہے۔ اب شارح بیان کرتے ہیں کہ ان سطحوں کی تعیین کرتے ہیں کہ ہر فلک کو 2 سطحوں نے احاطہ کیا، وہ 2 سطحیں ہیں کون سی؟ پہلے فلک قمر کے اندر بیان کرتے ہیں، فلک قمر کے اندر، تو فلک قمر کے اندر وہ 2 سطحیں کون سی ہیں؟ ایک ہے جوزہر کا محدب، ٹھیک ہے، اور دوسری سطح جس نے احاطہ کیا ہے وہ ہے مائل کا مقعر، یہ دیکھیں، یہ جو اوپر والا دائرہ ہے نا، یہ دائرہ ہے جوزہر کا محدب، اور سب سے اندر جو چھوٹا دائرہ ہے یہ ہے مائل کا مقعر، اور یہ سارا جو فلک ہے یہ فلک قمر ہے، یہ سارا فلک قمر، اس فلک قمر کا احاطہ کیا ہے جوزہر کے محدب نے اور مائل کے مقعر نے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ باقی اس کے علاوہ جو متحجرہ ہیں، 5 متحجرہ اور فلک شمس، ان کے اندر 2 متوازی جو سطحیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے ممثل کا محدب اور دوسرا ممثل کا مقعر،
ممثل کا مقعر. مثلا مثال کے طور پر یہی لے لیں آپ, یہ فلک زحل ہے, فلک زحل. اچھا, یہ جو اوپر والا دائرہ ہے یہ ہے ممثل کا محدب, اوپر والا, اور سب سے اندر جو چھوٹا دائرہ ہے یہ ممثل کا مقعر ہے. تو اس فلک زحل کو, اسی طرح فلک مشتری کو, اسی طرح فلک شمس کو, فلک زہرہ اور فلک عطارد, ان سب کو احاطہ کیا ہے دو متوازی سطحوں نے. وہ دو متوازی سطح کون سی ہیں؟ ممثل کا محدب اور ممثل کا مقعر. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, متحیرہ سمجھیں کیا متحیرہ؟ 5 کواکب ایسے جن کو متحیرہ کہتے ہیں. کون کون سے؟ زحل, شمس, مریخ, بلکہ مشتری کہیں, مریخ, زہرہ اور عطارد. ان 5 کو کیا کہتے ہیں؟ خمسہ متحیرہ. ٹھیک ہے, اور شمس اور قمر ان کو کہتے ہیں نجیرین. اچھا, شمس سے جو اوپر ہیں ان کو علویہ, اور شمس سے جو نیچے ہیں ان کو سفلیہ. یہ نام مختلف اعتبارات سے ہیں. حرکت کے اعتبار سے یہ 5 متحیرہ کہلاتے ہیں. اور متحیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی حرکت کے اندر یہ حیران ہے, کیونکہ حرکت کے اندر کبھی اقامت پائی جاتی ہے, کبھی استقامت ہے, اور کبھی رجوع پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے حرکت کے باب کے اندر ہم پڑھیں گے. اس وجہ سے ان کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ سطحوں کی تعیین ہو گئی. فلک قمر کے اندر سطح محدب جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جوزہر کا محدب ہے. اور جو مقعر ہے وہ کیا ہے؟ وہ مائل کا مقعر ہے. ٹھیک ہے, جوزہر یہ جب آئیں گے نا افلاک کی حیت اور ان کی شکل, تو وہاں ان کی وضاحت آ جائے گی. یہ غالباً دوسری فصل ہوگی, تو اس کے اندر یہ دوسری ہے, یہ تیسری ہے. اچھا, اور جو شمس ہے یا متحیرہ ہیں ان کے اندر ان 2 سطحوں کی تعیین کیا ہے کہ جو محدب ہے وہ ممثل کا محدب ہے, اور مقعر وہ ممثل کا مقعر ہے. 2 متوازی سطحیں. چلیں جی, وہ کیا ہیں؟ ہاں, مائل کا, متحیرہ کے اور شمس کے. ٹھیک ہے, محدب ہے ممثل کا اور مقعر. وهي الافلاك الكليه الفلك الكلي فلك لا يكون جزءا لفلك اخر سواء كان ذا اجزاء او لم يكن. چلیں جی, ماتن نے کہا کہ ہر فلک کو 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا ہے, اور افلاک کتنے ہیں؟ 9. ٹھیک ہے جی, اب بیان کرتے ہیں یہ جو 9 افلاک ہیں ان کو کہتے ہیں افلاک کلیہ. افلاک کلیہ, یہ افلاک کلیہ. ایک افلاک جزیہ ہیں, وہ آگے آئیں گے. شارح وضاحت کرتے ہیں الفلک الکلی, چونکہ ماتن نے افلاک الکلیہ جمع بولا تو شارح وضاحت کرتے ہیں, اور وضاحت کے لیے مشتق اگر بولا جائے تو مبدا اشتقاق کی طرف جاتے ہیں, اور اگر جمع کا صیغہ بولیں تو مفرد کی طرف جاتے ہیں. تو الافلاک الکلیہ اس کا واحد ہے الفلک الکلی. تو فلک کلی کی تعریف کرتے ہیں. فلک کلی وہ فلک ہے کہ جو کسی دوسرے فلک کا جز نہ ہو, جو کسی دوسرے فلک کا آگے عام ہے, وہ خود ذی اجزاء ہو یا خود بھی ذی اجزاء نہ ہو, یعنی اس کے اپنے اجزاء ہوں یا اپنے اجزاء. اب یہ تعریف جامع ہے, یہ ان 9 افلاک پر سچی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, جس طرح کہ دیکھیں فلک زحل ہے, فلک یہ کسی فلک کی جز, اسی طرح فلک مشتری, مریخ, فلک شمس, فلک زہرہ, عطارد, قمر, یہ کسی فلک کے جز نہیں ہیں. اور یہ خود یہ 5 جو ہیں, بلکہ 7 یہ جو افلاک ہیں یہ ذی اجزاء ہیں. ذی, ہاں, ان کے اندر کیا ہے, یہ فلک قمر کے اندر وہ مائل ہے, ٹھیک ہے, جوزہر ہے وغیرہ, اسی طرح باقیوں کے اندر ممثل ہے وغیرہ. تو یہ خود ذی اجزاء ہیں, یہ کسی کے جز تو نہیں ہیں لیکن یہ خود. اور فلک ثوابت اور فلک الافلاک یہ بھی فلک کلی ہیں, بہی معنی کہ یہ کسی فلک کے جز نہیں ہیں, لیکن بذات خود یہ 2 فلک جو ہیں یہ ذی اجزاء نہیں ہیں, ان کے اجزاء. ٹھیک ہے, یہ افلاک 9 میں سے فلک اطلس اور فلک ثوابت ان کے اجزاء نہیں ہیں. ان کے علاوہ باقی جو افلاک ہیں کواکب 7 سیارہ کے, وہ افلاک ذی اجزاء ہیں, یعنی ان کے اندر اجزاء ہیں, افلاک جزیہ پائے جاتے ہیں ان کے اندر. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی, الفلک وہی الافلاک الکلیہ, اور یہ افلاک جن کا پیچھے ذکر آئے 9 افلاک آئے, یہ افلاک کلیہ ہیں. الفلک الکلی, فلک کلی فلکن ایسا فلک ہے کہ لا یکون جو نہیں ہوتا جز واسطے فلک دوسرے کے. سواؤن یہ تعمیم کی تعریف کو جامع بنانے کے لیے برابر ہے کہ ہو وہ فلک ذی اجزاء
یعنی اس کے اجزاء ہوں، جس طرح کے افلاک کواکب سبع سیارہ کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ افلاک جزیہ پر مشتمل ہیں، او لم یکن یا نہ ہوں، جس طرح کے فلک ثوابت اور فلک، چلیں جی آگے. ثم قرۃ النار الاضافۃ بیانیۃ والنار من نار ینور نورا من نار ینور نورا اذا نفر سمیت به لان لها حرکۃ واضطرابا. چلیں جی. ثم قرۃ النار عالم جسمانی یہ اصل میں افلاک اور عناصر پر مشتمل ہے. افلاک کی بحث مکمل ہوئی، اب یہاں سے عناصر کی بات شروع کرتے ہیں. تو عناصر میں سب سے اوپر جو عنصر ہے، سب سے اوپر جو قرہ ہے عناصر میں سے، وہ ہے قرۃ النار. وہ قرۃ النار ہے. شارح بیان کرتے ہیں کہ قرہ کی اضافت ہے نار کی طرف. یہ اضافت کون سی ہے؟ بتایا یہ اضافت بیانیہ. قرہ یعنی کہ وہ قرہ کیا ہے؟ وہ نار ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ آگے نار کا معنی کیا ہے، اس کی لغوی تحقیق کی کہ نار یہ نارا ینورو سے مشتق ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شے نفور کرتی ہے، بھاگتی ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے نارا شیء ان شیء، کہ کوئی شے کسی شے سے بھاگی ہے. تو اب نار کو بھی نار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے اور اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، نفور پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں جس وقت آگ جلتی ہے تو دھواں اوپر کو اٹھتا ہے، یا آپ کوئی نرم چیز ہلکی سی اوپر رکھیں گے تو وہ آپ کو حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضطراب، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے. آگ جو ہے نا یہ محیط کی طالب ہے، محیط کا کو یہ طلب کرتی ہے. چلیں جی. ثم قرۃ النار، پھر قرہ نار ہے، اضافت بیانیہ ہے، اور نار اذا نفر، جب کوئی شے بھاگے نفور کرے تو اس وقت اضطراب ہے. چلیں جی آگے. یطلب المحیط علی الاطلاق فیفوق سائر العناصر. چلیں. عنصر خفیف مطلق، نار کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جو نار ہے یہ عنصر خفیف مطلق ہے. عنصر خفیف، عنصر سمجھیں، عنصر کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو. کس کو؟ اصل کو. یہ ایک اصل ہے، اور 4 عناصر ہیں، 4 اصلیں ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی. تو یہ 4 عناصر میں سے ایک عنصر ہے. خفیف کا معنی ہلکا ہے، اس کے اندر خفت پائی جاتی ہے، اس عنصر کے اندر ثقل نہیں ہے اس کے اندر. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ خفیف ہے، کسی کی طرف نظر کرنے سے خفیف نہیں ہے. بالاضافت الی شیء یہ خفیف نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً خفیف ہے. سمجھے؟ جس طرح کہ ہوا بھی خفیف ہے، لیکن وہ بالاضافت الی الماء وہ خفیف ہے، اور ماء وہ خفیف ہے، وہ بالاضافت الی الارض خفیف ہے. لیکن جو نار ہے یہ مطلقاً خفیف ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ تمام عناصر میں یہ کیا ہے؟ خفیف ہے. یہ کسی خاص عنصر کی نظروں خفیف نہیں ہے، بلکہ یہ علی الاطلاق خفیف ہے. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں. عنصر خفیف مطلقاً، یہ عنصر ہے خفیف مطلقاً. یطلب المحیط علی الاطلاق، یہ علی الاطلاق محیط کا طالب ہے، محیط کو طلب کرتا ہے. یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ جو آگ ہے، قرہ نار، اس کو فلک قمر کے نیچے اور عناصر میں سب سے اوپر اس کو کیوں تسلیم کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ علی الاطلاق خفیف ہے. علی الاطلاق یعنی تمام عناصر سے یہ خفیف ہے، اور جو خفیف چیز ہوتی ہے وہ محیط کی طالب ہوتی ہے. محیط کیا ہے؟ فلک الافلاق. محیط فلک الافلاق ہے. تو جو خفیف چیز ہوتی ہے وہ محیط کی طالب ہوتی ہے، وہ اوپر کو اٹھتی ہے. اس لیے چونکہ آگ تمام عناصر سے خفیف ہے، اس لیے تمام عناصر سے یہ فائق ہے، ان کے فوق ہے، ان کے اوپر ہے. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھ لیں. خفیف چیز تو محیط کی طالب ہے، اور ثقیل چیز، اب یہاں سمجھے، جو قدیم فلسفہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مرکز کی طالب ہے، وہ مرکز کی طالب ہے. مثلا مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ایک ثقیل چیز ہے نا، یہ مرکز کی طرف ہے اس نے. اب یہاں قدیم سائنس میں یعنی فلسفہ میں اور جدید سائنس یہاں اختلاف کرے گی. قدیم سائنس یہ کہتی ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ
ثقیل ہے اور ثقیل چیز مرکز کی طالب ہوتی ہے. اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، یعنی قدیم سائنس نے یہ کہا کہ اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر پاور ہے، خفیف ہے تو اس کو وہ اوپر لے کر جاتی ہے، اور اگر ثقیل ہے تو وہ اس کو نیچے کی طرف حرکت دیتی ہے. لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر پاور نہیں ہے، بلکہ پاور زمین کے اندر ہے. پاور وہ کہتے ہیں زمین کے اندر کشش ثقل ہے، کشش ثقیل چیز کو کھینچنے کی. سائنس کہتی ہے کہ اس کو اس پاور نے جو کہ زمین کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو کشش ثقل کہتے ہیں، گریوٹی کہتے ہیں، اس نے اس کو کھینچا ہے. ٹھیک ہے. اور قدیم فلسفہ کیا کہتا ہے کہ اس ثقیل چیز کے اندر پاور ہے، اس نے اس کو مرکز کی طرف حرکت دی ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ اختلاف ہے، فرق ہے، یاد رکھیے گا. چلیں جی. یطلب المحیط، یہ جو عنصر ہے یہ طالب ہے محیط کا علی الاطلاق. علی الاطلاق کا مطلب کیا؟ کسی خاص عنصر کی نظروں نہیں، علی الاطلاق. چلیں. فیفوکو، یہ تفریح ہے ما قبل کے اوپر یا تعلیل ہے، لہٰذا یہ عنصر فائق ہوگا سائر العناصر. کن کے؟ تمام نیجی میں باقی عناصر کے. کن کے؟ باقی عناصر. سائر، سائر کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، سائر کا معنی باقی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سائر اگر یہ محموز العین ہو، محموز العین ہو تو پھر اس کا معنی کیا جاتا ہے باقی. جس طرح کا سؤر الحرہ آپ نے پڑھا ہے، یعنی کہ بلی کا بقیہ پانی. ٹھیک ہے. جس کو جھوٹا کہتے ہیں آپ، وہ باقی، باقی پسماندہ، پس خوردہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اجوف واوی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام. جس طرح کہ سور البلد، آپ نے سور پڑھا، اس کے اندر منطق کے اندر سور البلد، اس کے اندر احاطہ والا معنی پایا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ ہے کہ سائر محموز ہو جو یا اجوف واوی ہو، دونوں کی شکل ایک جیسی ہوگی، سیگا ایک جیسا ہوگا. محموز العین ہو تو واضح ہے، اجوف ہو تو وہ واو حمزہ سے بدل جائے گی، قائل کی طرح. سمجھ آئی بات؟ تو پھر فرق کیسے کریں گے کہ یہ محموز العین ہے یا اجوف ہے؟ اس کا معنی ہم باقی کریں یا تمام کریں؟ تو وہ دیکھو، یہ سائر ہمیشہ لازم الاضافت ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا مضاف الیہ ہوگا. آپ مضاف الیہ کو دیکھو، اس کی کوئی جز یا جزی، کوئی جز یا ما قبل مذکور ہو چکی ہے یا نہیں. اگر ما قبل مذکور ہو چکی ہو تو اس کا معنی کریں گے باقی، اور یہ مشتق ہوگا یعنی کہ سور سے، یہ محموز العین ہوگا. اور اگر مضاف الیہ کی کوئی جز یا جزی ما قبل مذکور نہ ہو تو پھر یہ اجوف واوی ہوگا اور اس کا معنی کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ العناصر، یہ مضاف الیہ، اس کی کوئی جز یا جزی ما قبل مذکور ہوئی ہے یا نہیں؟ جز ہوئی ہے یا جزی؟ جزی، اس کی جزی ہو چکی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ باقی. فیفوق، پس یہ فائق ہوگا عنصر، یہ عنصر، یہ آگے پیچھے ذکر، سائر العناصر، باقی عناصر. باقی کون سے ہیں؟ ہوا، پانی اور مٹی. چلیں جی آگے. وهي متوازية السطحين أي المحدب والمقعر عند المشائين وجمهور المتأخرين القائلين بكونها عنصرا برأسها. چلیں جی. وهي متوازية السطحين، افلاک کی پہلے تو بیان کیا کہ یہ جتنے عالم جسمانی ہے، خاص طور پر افلاک کی پہلے بات آئی ہے کہ ان 9 افلاک کو 2 متوازی سطحوں نے احاطہ کیا. ٹھیک ہے. اب شروع ہے عناصر کی بحث. ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کو بھی 2 سطحوں نے احاطہ کیا ہے. عناصر میں سے ہر عنصر کو بھی 2 سطحوں نے احاطہ کیا. پہلے آپ لے لیں یہ جو کرۂ نار ہے، کرۂ نار کا بھی احاطہ کیا ہے 2 سطحوں نے، اور وہ دونوں سطح کے متوازی ہیں. دونوں سطح، ہاں متوازی. وہ دونوں سطح کون سی؟ ایک سطح محدب، دوسری سطح اوپر والی جو سطح ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے محدب، اور نیچے والی، اندر والی، وہ مقعر کہلاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ جس طرح کہ ایک بڑا دائرہ اور اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ، دونوں کا مرکز ایک ہو. ٹھیک ہے. تو جو بڑے والا دائرہ یہ محدب اور اندر چھوٹے والا دائرہ یہ مقعر کہلائے گا. آگے شارح نے کہا عند المشائیین، مشائیین کے نزدیک اور جمہور متاخرین کے نزدیک، یعنی یہ اشارہ کیا کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے. یہ جو کرۂ نار کو متوازیت السطحین مانتے ہیں تو یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، سب کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہ مشائیہ کے نزدیک ہے اور جمہور متاخرین کے نزدیک ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یہ متاخرین کون ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ کرۂ نار یہ مستقل عنصر ہے. نار یہ
یہ مستقل عنصر ہے، یہ کسی کے تابع ہو کر یہ آگ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود مستقل یعنی کہ آگ ہے، یہ کسی کے تابع ہو کر آگ پیدا نہیں ہوتی، جس طرح کہ آگے دوسرا مذہب آپ دیکھیں گے۔ تو یہ مشائیہ اور جمہور متاخرین کا مذہب ہے کہ آگ بذات خود کیا ہے؟ عنصر ہے، عنصر براسیہا ہے، یہ بذات خود عنصر ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ تو ان کے نزدیک اس کی سطح محدب اور سطح مقعر دونوں کیا ہیں؟ متوازی ہیں، جس طرح کہ آپ نے افلاک کی دیکھی ہیں سطح۔ سمجھ آئی جی بات؟ چلے وہیہ، اور یہ متوازیۃ السطحین ہے، یہ کیا؟ کرۂ نار، یعنی محدب اور یہ تفسیر کی سطحین کی۔ عند المشائیین، ہاں محدب ہے، متوازی ہے نزدیک مشائیین کے اور نزدیک جمہور متاخرین کے، بیچ ہونے کرۂ نار کے عنصر براسیہا، کہ یہ مستقل کرہ ہے۔ چلیں جی آگے۔ وقیل قرویت المحدب اہلیلجیت المقعر وهو قول الاشراقیین و ابی اسحاق الکندیجی و ابی ریحان البیرونیجی و صاحب حکمت الاشراقی من المتاخرین القائلین بانها لیست عنصرا برأسها۔ چلے وکیلا، اب یہاں سے ماتن دوسرا مذہب بیان کرتے ہیں۔ یہ جو کرۂ نار ہے اس کی سطحوں کے اندر اختلاف ہے۔ ایک قول آپ نے پڑھا کہ دونوں سطحیں کیا ہیں؟ متوازی ہیں، ٹھیک ہے، ماتن نے اس کو پہلے ذکر کیا اور دوسرے قول کو بعد میں ذکر کرتے ہیں دوسرے نمبر پر، اور کیلا سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے دوسرے قول کے ضعف کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قول کیا ہے کہ جو کرۂ نار ہے یہ متوازیۃ السطحین نہیں ہے، متوازیۃ السطحین، اس کی جو سطح محدب ہے وہ تو کروی ہے، وہ یعنی گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کی جو سطح مقعر ہے وہ گیند کی طرح گول نہیں ہے، وہ کروی نہیں ہے، بلکہ وہ اہلیلجی ہے۔ کیا؟ اہلیلجی۔ اہلیلجی کا کیا مطلب؟ یعنی کہ حلیلہ کی طرح، یعنی کہ حلیلہ کی طرح، جس طرح کہ یہ ہے، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ اس کیا ہو گیا؟ محدب، یہ تو کیا ہے؟ کروی ہے، لیکن یہ مقعر جو ہے نا یہ کروی نہیں ہے، یہ حلیلہ کی طرح ہے، اندر سے آنکھ کی طرح جیسے، سمجھ رہے ہو؟ چلے نہیں۔ اور شارح بیان کرتے ہیں کہ یہ قول کن کا ہے؟ یہ قول ہے اشراقیہ کا، ابو اسحاق کندی، ابو ریحان البیرونی اور صاحب حکمت الاشراق یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ مقتول کا یہ ہے یہ قول، ٹھیک ہے۔ القائلین بانہا لیست عنصرا براسیہا، یہ وہ لوگ جو اس کو مستقل عنصر تسلیم نہیں کرتے۔ اصل میں یہ دو اختلاف ہیں۔ پہلا اختلاف کیا ہے کہ کرۂ نار یہ متوازیۃ السطحین ہے یا متوازیۃ السطحین نہیں ہے؟ تو مشائیہ کے نزدیک متوازیۃ السطحین ہے، اشراقیہ اور دیگر کے نزدیک کیا ہے کہ کرویت المحدب ہے اور اہلیلجیت المقعر ہے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ نار یہ عنصر براسیہا ہے یا نہیں ہے۔ تو جو نار کو عنصر براسیہا تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک ہاں یہ متوازیۃ السطحین ہے، اس کرہ کی شکل کیا ہے کہ یہ متوازیۃ السطحین ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ عنصر براسیہا نہیں ہے ان کے نزدیک یہ ہاں اس کا جو محدب ہے وہ کروی ہے اور مقعر وہ اہلیلجی ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا یہ دیکھیں نا آپ، افلاک کی پہلے شکل آئی، اب یہ عناصر کی شکل کو صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس علم کو علم حیت کہا جاتا ہے، اس علم کو، کیونکہ حیت کا معنی تھا صورت شکل، تو اس علم کے اندر عالم جسمانی کی صورت اس کی شکل بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو علم حیت کہا جاتا ہے۔ چلیں جی وکیلا، اور کہا گیا ہے کہ کرویت المحدب ہے، اہلیلجیت المقعر ہے، اشراقیین کا جو ہونے والے ہیں متاخرین سے، ہاں مستقل نہیں ہے یہ عنصر۔ چلیں جی آگے۔ لحدوثها اے قرۃ النار بمشايعة الهواء اے بسبب متابعة اعلى الهواء للفلك في الحركة لانها موجبة للحرارة مولدة للنار كما نشاهد في بعض الاجسام المتماسة المتحركة ويدل عليها حركات ذوي الاذناب والنيازك۔ چلیں جی، لحدوثها بمشايعة الهواء، یہ کیلا کی دلیل ہے۔ جو اشراقیہ کا قول آیا کہ یہ عنصر براسیہا نہیں ہے
اور شکل کیا ہے اس کی؟ یہ کرویت المحدب ہے اور الیلیجیت المقار ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ وہ یہ لحدوثیہ بمشایعات الہوا، یہ عنصر براسیہ نہیں ہے مستقل، کیونکہ یہ جو آگ ہے یہ ہوا کی مشایعات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوا کی مشایعات، ہوا کی مشایعات کا معنی متابعات۔ دیکھیں فلک قمر ہے اور فلک قمر کے نیچے کیا ہے؟ ہوا۔ فلک قمر کے نیچے ہوا۔ مشائعین تو کہتے ہیں فلک قمر کے نیچے ہوا، آگ کا کرہ ہے، پھر ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اشراقیہ کیا کہتے ہیں کہ فلک قمر کے نیچے ہوا ہے۔ اب فلک قمر جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے، اور جو ہوا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ حرکت ہے۔ پھر حرکت سے ان دونوں جسموں میں جب حرکت ہوتی ہے اسے رگڑ پیدا ہوتی ہے، رگڑ سے پھر حرارت، یہ آگ پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پتھر کے ساتھ رگڑ کھائے تو اسے آگ پیدا ہوتی ہے، یا یہ جو کینچی اور چھری تیز کرنے والے وہ پتھر کے اوپر اس کو رکھتے ہیں، کینچی چھری کو، ٹھیک ہے، تو جب رگڑ کھاتا ہے ایک جسم دوسرے جسم سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اسی طرح فلک بھی حرکت کرتا ہے، ہوا کے اندر بھی حرکت ہے، پھر حرکت سے رگڑ پیدا ہوتی ہے اور رگڑ سے پھر آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو آگ بذات خود نہیں ہے، بلکہ ہوا کی مشایعات کی وجہ سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے، ہوا کی متابعات کی وجہ سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی، لحدوثیہ بوجہ پیدا ہونے، ہاں اے کرۃ النار، یعنی کرۂ نار کے، بھی مشایعات الہوا، ہوا کی۔ اب مشایعت کا لفظ مشکل تھا، ٹھیک ہے، تو بیان کیا اے بسببی، یہ پہلے بتایا کہ یہ باسببیہ ہے۔ متابعت یہ نکال کر مشایعت کا معنی کیا، یعنی بسبب متابعت اعلیٰ ہوا کے واسطے فلک کے بیچ حرکت کی۔ یہ اعلیٰ ہوا، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں آگ جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے فلک کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے، ہوا رگڑ کھاتی ہے فلک کے ساتھ تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ یہ ہوا کے اندر پرندے حیوانات وہ زندہ نہ رہیں، زندہ نہ رہیں، کیونکہ ہوا جب رگڑ کھاتی ہے فلک سے تو پھر وہ آگ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر تو پرندے نہیں ہونے چاہیے ہمیں، جبکہ ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، زندہ ہیں پرندے، وہ تو آگ میں جل جانے چاہیے۔ سوال سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ ساری ہوا آگ نہیں بن جاتی، بلکہ ہوا کا اوپر والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ آگ بنتا ہے، نیچے والا وہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، نیچے والا وہ ٹھنڈا ہے، وہ نارمل ہوا ہے، اوپر والا جو طبقہ جو رگڑ کھاتا ہے وہ آگ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو پرندے ہیں یہ نیچے ہیں، ہوا کے بہت نیچے طبقے کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں نہیں ہے، یعنی کہ فلک کے ساتھ جو ہوا متصل ہے فلک کے ساتھ اس کے اندر نہیں ہے جو آگ کے اندر تبدیل ہو رہی ہے ہوا، بلکہ یہ پرندے کیا ہیں؟ نیچے، اس لیے کہا اعلی الہوا، یعنی ہوا کا اعلیٰ اوپر والا طبقہ، للفلک مطابت واسطے فلک کے، مطابت بیچ حرکت کے، لأنہا، اب دلیل کہ کیسے ہوا کی مطابت کی وجہ سے یہ کرۂ نار پیدا ہوا، دلیل لأنہا، ہاں موجب ہے واسطے حرارت کے، پیدا کرنے والی ہے آگ کو، یعنی پہلے حرارت پیدا ہوتی ہے پھر آگ پیدا ہوتی ہے۔ کما نشاہد، جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں بعض اجسام کے جو ایک دوسرے کو تماس کرتے ہیں، جو متحرک ہوتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ جس طرح کہ یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ چھری کو پتھر کے اوپر تیز کیا جاتا ہے، جب پتھر کو پتھر کے اوپر آپ مارے تو اس سے بھی پیدا ہوتی ہے، ایسے رگڑے، ایک اس طرف حرکت کرے دوسرا اس طرف حرکت کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آگ پیدا ہوتی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهَا حَرَكَاتُ ذَوَاتِ الْأَذْنَابِ وَالنَّيَازِكِ، اب یہ دلیل ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ ہوا حرکت کرتی ہے، ہوا، اور دلیل دینے کی ضرورت اس لیے کیونکہ افلاک کے اندر تو حکماء نفوس محرکہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک قوت ہے، قوت محرکہ ہے، لیکن عناصر کے اندر تو قوت محرکہ نہیں ہے، تو پھر ہوا کے اندر حرکت، تو اس لیے دلیل یہاں دی ہے کہ ہوا کے اندر حرکت ہے اس لیے کہ ہمیں دمدار ستارے اور نیزے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہوا کے اندر ہمیں دمدار ستارے اور نیزے حرکت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے، تو یہ دلیل ہے کہ ہوا کے اندر حرکت ہے۔ چلیں وَيَدُلُّ عَلَيْهَا، حرکات کن؟ ذوات الاذناب کی اور نیازک کی۔ چلیں جی آگے۔ فالأسرع وهو الهواء القريب من المنطقة أغلظ ثم بحسب القرب منها
وإنما كانت الحركة عند المنطقة أسرع لأن لأن المتحرکین المتحركين إذا كانا متساويين في القوة المحركة والأخذ والترك وكانت مسافة أحدهما أكثر من مسافة الآخر فالأول أسرع. چلیں فل اسرعو، یہ ماقبل کے اوپر تفریح ہے مشائیہ کے اشراقیہ کے مذہب کے اوپر کہ جو آگ ہے یہ مستقل قرآن نہیں ہے بلکہ یہ ہوا کی مطابعات کی وجہ سے قرآن نار یہ پیدا ہوتا ہے. فلک کمر کے نیچے جو قرہ ہے وہ ہوا کا ہے، آگ کا قرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بذات خود. یہ ہوا اور فلک کمر میں حرکت کی وجہ سے جو رگڑ پیدا ہوتی ہے اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. اب اس کے اوپر یہ تفریح ہے کہ چونکہ یہ ہوا کی مطابعات کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی ہے تو جہاں ہوا اسرا ہوگی، جہاں ہوا اسرا ہوگی تو وہاں آگ بھی کیا ہوگی؟ اغلظ ہوگی، آگ اغلظ ہوگی. اور جس مقام پر ہوا کی سرعت کے اندر کمی ہوگی تو آگ کے غلظ اور اس کی موٹائی کے اندر بھی کمی ہوگی، حتیٰ کہ قطبین پر بالکل جو ہے حرکت نہیں ہے یا حرکت بہت خفیف ہے. اس لیے قطبین پر یا بالکل آگ نہیں ہے یا کیا ہے؟ خفیف آگ ہے. کیا ہے؟ خفیف آگ ہے. سمجھ آئی بات جی؟ اب یہ سمجھیں کہ ہوا جو ہے یہ اسرا کہاں ہے؟ تو اسرا ہوتی ہے منطقہ کے اوپر. کس کے اوپر؟ منطقہ. منطقہ کے اوپر. منطقہ اصل میں اس پٹے کو کہتے ہیں جو انسان قبر پر باندھتا ہے، وہ منطقہ. تو اب کوئی بھی قرہ ہو تو اس کے بالکل وسط کے اندر جو دائرہ بنتا ہے نا اس کو کہتے ہیں منطقہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس طرح کہ یہ قرہ کے اوپر جو معدل النہار کا دائرہ ہے یہ منطقہ ہے، یا منطقۃ البروج ہے، جس طرح کہ یہاں منطقۃ البروج ہے. اچھا، یا اسی طرح گلوب کے اوپر جو دائرہ خط استوا ہے، ٹھیک ہے جی، دائرہ استوا کا خط استوا جس کو بولتے ہیں، تو یہ منطقہ کہلاتا ہے. تو کسی بھی یہ جو ہوتا ہے قرہ کے اوپر اس کے وسط میں جو دائرہ یہ منطقہ ہوتا ہے، یہاں سب سے تیز حرکت ہوتی ہے. اور پھر جیسے جیسے قطبین کی طرف آئیں گے تو حرکت کے اندر کمی ہوتی جائے گی. حرکت کے اندر میں آپ کو مثلا مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ آپ سائیکل کا لے لیں، ایک وہ ویل لے لیں، ٹھیک ہے. اب ایک ہے اس کا محیط، وہاں حرکت، اور ایک جہاں ایکسل ہے، ٹھیک ہے، وہاں حرکت، ٹھیک ہے. اوپر دائرہ بڑا بنے گا اور یہ ایکسل وہ دائرہ ایک چھوٹا بنے گا جس کے اندر وہ تاریں فکس کرتے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جس کے اندر وہ بیرنگ ہوتا ہے وہ ایکسل ہے. وہاں بھی ایک دائرہ، چھوٹا دائرہ. اب محیط کے پاس جو حرکت ہوگی یہ حرکت تیز ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ ایکسل کے پاس حرکت یہ کم ہوگی حرکت، ٹھیک ہے. بس اسی طرح سمجھیں کہ یہ منطقہ پر حرکت تیز ہوتی ہے اس لیے وہاں آگ بھی اغلظ ہوگی، آگ اغلظ. اور پھر جیسے جیسے قطبین کی طرف آئیں گے حرکت کے اندر کمی آتی جائے گی، آگ کے غلظ اور اس کی موٹائی کے اندر بھی کمی آتی جائے گی. جس طرح کہ یہ شکل دیکھیں، یہ شکل اہلیلجی جو شکل ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ منطقہ ہے، یہ درمیان، یہ منطقہ، یہاں آگ موٹی ہے، یہ بلیک جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ آگ ہے. اور پھر جیسے جیسے قطب کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، حرکت کے اندر کمی آئے گی، آگ کے غلظ اور موٹائی کے اندر بھی کمی آتی جائے گی. حتیٰ کہ قطبین کے پاس حرکت اگر خفیف ہے، بعض کہتے ہیں خفیف حرکت ہوتی ہے لیکن خفیف ہوتی ہے، تو پھر وہاں آگ بھی خفیف ہوگی. اور بعض کہتے ہیں حرکت نہیں ہے تو پھر وہاں آگ بھی نہیں ہوگی، جس طرح کہ شبیہ اہلیلجی کی مثال ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ چلیں جی ترجمہ کریں اس کا. فل اسرا، بس اسرا وہوا، اور وہ کیا ہے؟ ہوا ہے جو قریب ہے منطقہ کے، یہ اغلظ ہے. ہاں، پھر باعتبار قرب کے منطقہ کے، یعنی پھر اسی طرح باعتبار قرب کے جو زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں غلظ ہوگا. پھر جو آگے اسی طریقے سے غلظ کے اندر، قرب کے اندر کمی آتی جائے گی، غلظ کے اندر بھی کمی آتی جائے گی. وَإِنَّمَا كَانَتْ، یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ منطقہ پر حرکت وہ اسرا ہے، تیز ہے، اور قطب کے پاس حرکت وہ کیا ہے؟ خفیف ہے یا کم ہے. تو منطقہ پر سب سے تیز حرکت ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل دیتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ آپ دو متحرک فرض کریں، دو جسم متحرک فرض کریں، وہ تین باتوں کے اندر متساوی ہونے چاہیے. تین باتوں کے اندر
متساوی۔ نمبر ایک قوت محرکہ کے اندر، یعنی ان دونوں کو حرکت دینے والی پاور، آپ کہہ لیں انجن، وہ ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسی پاور ہے ان دونوں کے اندر۔ نمبر دو، اخذ کے اندر بھی برابر ہوں۔ کس کے اندر؟ یعنی حرکت کے شروع ہونے کے اندر، حرکت کے شروع ہونے کے اندر دونوں، یعنی ایک ہی وقت کے اندر دونوں حرکت کریں۔ اور تیسری بات کیا؟ حرکت کے ترک، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی دونوں کیا ہوں، یعنی ایک ہی وقت دونوں وہ حرکت شروع کریں اور ایک ہی وقت کے اندر حرکت وہ ختم کریں۔ سمجھ آئی بات؟ اور ایک اور بات بھی ہے، مسافت جو ہے ایک کی زیادہ ہو، دوسرے کی مسافت کم ہو، ایک کی مسافت کم، یہ چار باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دو جسم متحرک جو قوت محرکہ کے اندر برابر اور اخذ کے اندر برابر، اخذ حرکت کے اندر، ترک حرکت کے اندر برابر، لیکن مسافت کے اعتبار سے مختلف، ایک کی مسافت زیادہ، دوسرے کی مسافت کم۔ تو اب آپ دیکھ لیں گے جس کی مسافت زیادہ ہے وہ حرکت تیز کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی حرکت اسرع ہوگی، اور جس کی مسافت کم ہے اس کی حرکت وہ کم ہوگی، اس کی حرکت کم ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ مثلا مثال کے طور پر آپ یہی دیکھ لیں، وہ ٹائر والی دوبارہ پھر مثال دیکھیں، ویل والی۔ اب مثلا ہم اس کے اوپر ایک ٹائر کے اوپر ایک نقطہ فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نقطہ ہم یہ ایکسل کے اوپر یہاں ایک فرض کر لیتے ہیں۔ آپ ایک نقطہ لگا لو رنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، سفید رنگ کا یا کوئی بھی رنگ آپ لگا لیں، پھر اس کو حرکت کریں۔ اب اوپر والا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ تیز گھومے گا نقطہ، اور جو نیچے والا ہے وہ آہستہ گھومے گا، سمجھ، کیونکہ اس کی مسافت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کی حرکت زیادہ ہوگی، اس کی حرکت تیز ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں گے۔ وَإِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْكَةُ، اور جو زینس کی حرکت نزدیک منطقہ کے اسرا ہے، اس لیے کہ متحرکین اذا کانا متساویین، جب وہ برابر ہوں قوت محرکہ میں، ہاں، اور ہو مسافت ان دو میں سے ایک ہی اکثر، مسافت دوسری کی سے، تو اول اسرا ہوگا، اول۔ چلیں جی آگے۔ ورد لضعف الحركة حول القطبين جدا فلا تحدث النار عند القطبين فتكون كرة النار ناقصة الطرفين محدبها مستدير ناقص ومقعرها إهليلجي كذلك۔ چلیں، ورد، یہ متن ہے، یہاں سے ماتن رد کرتے ہیں، یہ یا تو مذہب اول کا رد ہے یا مذہب ثانی کا رد ہے۔ مذہب اول مشائیہ کا مذہب کہ کرۂ نار مستقل کرہ ہے، اس کی دونوں سطح متوازی ہیں۔ دوسرا مذہب ہے اشراقیہ کا، وہ کہتے ہیں آگ مستقل کرہ نہیں ہے، اور اس کی جو سطح ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے، سطح مختلف، سطح محدب وہ کروی ہے اور سطح مقعر اس کی اہلیلجی ہے۔ تو اب ردہ سے یہ یا تو مذہب اول کا رد ہے یا یہ مذہب ثانی کا رد ہے۔ اگر مذہب اول کا یہ رد ہو تو سمجھے کس طرح رد ہوگا؟ وہ یہ کہ مشائیہ نے کیا کہا کہ آگ مستقل کرہ ہے، ٹھیک ہے، آگ مستقل کرہ ہے، حرکت سے آگ پیدا نہیں ہوئی، حرکت سے، رگڑ سے آگ پیدا، بلکہ یہ مستقل کرہ ہے۔ تو اب سوال ہے کہ جب یہ مستقل کرہ ہے تو پھر قطبین پر بھی آگ ہونی چاہیے، جس طرح کہ منطقہ پر آگ ہے، جس طرح کہ منطقہ پر آگ ہے، تو پھر قطبین کے پاس بھی مستقل کرہ ہے نا۔ اب منطقہ پر تو آگ ہے، قطبین پر آگ، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل کرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آگ حرکت سے پیدا ہوئی ہے۔ آگ منطقہ پر آگ حرکت تیز ہے تو وہاں آگ وہ اس میں غلظ پایا جاتا ہے۔ قطبین پر آگ نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اس لیے وہاں آگ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے۔ یا یہ دوسرے مذہب کا رد ہے، دوسرے مذہب کا۔ دوسرا مذہب کیا ہے؟ ہاں، یعنی کہ یہ مستقل کرہ ہے، مستقل کرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ حرکت سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے رد ہوگا کہ مشائیہ کا جو ان کا اشراقیہ کا مذہب، اشراقیہ کا کیا مذہب ہے؟
مستقل قرآن نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قطبین کے پاس آگ بھی نہیں ہے، منطقہ پر آگ ہے، ٹھیک ہے، وہاں حرکت سے جو پیدا ہوا، تو منطقہ پر حرکت تیز ہے، وہاں آگ ہے، اور قطبین پر آگ نہیں ہے، اس لیے وہاں. تو اب یہ رد اس طریقے سے ہوگا کہ تمہارا یہ کہنا کہ قطبین کے پاس آگ نہیں ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ قطبین کے پاس آگ ہے. قطبین کے پاس اس کا تتمہ آگے آ رہا ہے. کیسے کہ ہمیں یہ قطبین کے پاس یہ نیزے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کے اندر قطبین کے پاس. تو یہ دلیل ہے کہ قطبین کے پاس آگ ہے. اگر ہم تمہارا مذہب لیں کہ آگ پیدا ہوتی ہے حرکت سے، تو قطبین کے پاس تو حرکت نہیں ہے، تو پھر وہاں آگ بھی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہاں بھی کیا ہے. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ تو یہ دونوں کا رد ہو سکتا ہے. پہلا آپ دیکھ لیں مذہب اول کا رد مشائیہ کا. مشائیہ کیا کہتے ہیں کہ آگ مستقل قرہ ہے. تو ان کا رد اس طرح بنے گا کہ اگر آگ مستقل قرہ ہے تو پھر آگ جس طرح منطقہ پر آگ ہے تو قطبین کے پاس بھی آگ ہونی چاہیے، حالانکہ قطبین کے پاس آگ. اس کا آگے ویدفعوا سے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو پہلے سمجھ لیں. وردا اور رد کیا گیا یہ، یعنی مذہب اول. اب مذہب اول کی طرف زمین لوٹے گی. واسطے ضعیف ہونے حرکت کے پاس قطبین کے جداً بہت، لہٰذا نہیں پیدا ہوگی. شارع ضمیر کا مرجع بیان کرتے یعنی آگ نزدیک قطبین کے، لہٰذا پھر آگ ہوگا قرۂ نار. یہ ضمیر کا مرجع بتایا کیا ہوگا، ناقصۃ الطرفین ہوگا. ناقصۃ الطرفین ہوگا. اس کا محدب مستدیر ناقص اور اس کا مقار اہلیلجی ناقص ہوگا، جس طرح کہ اشراکیہ کہتے ہیں. لہٰذا آپ کا مذہب درست نہیں ہے، آپ کا مذہب درست نہیں ہے. چلیں یہ آگے. وَيَدْفَعُهُ أَيِّ الرَّدَّ أَوْ عَدْمَ حُدُوثِ النَّارِ عِنْدَ الْقُطْبَيْنِ حُدُوثُ النَّيَازِكِ أَيِّ الرِّمَاحِ الصَّغِيرَةِ النَّارِيَّةِ الْمَرْئِيَّةِ فِي الْجَوِّ وَأَمْثَالِهَا عِنْدَ الْقُطْبَيْنِ لِأَنَّ حُدُوثَهَا عِنْدَ الْقُطْبَيْنِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ النَّارِ عِنْدَهُمَا كَوُجُودِهَا عِنْدَ الْمِنْطِقَةِ. بس وَيَدْفَعُهُ شارع آگے بیان کرتے ہیں أَيِّ الرَّدَّ أَوْ عَدْمَ حُدُوثِ النَّارِ. یہ شارع نے بتایا کہ ہو ضمیر جو مفعول بہ کی ضمیر ہے، اس کے مرجع میں دو احتمال ہیں. یا تو اس کا مرجع کیا ہے رد، یا اس کا مرجع کیا عدم حدوث النار. ٹھیک ہے سمجھیں. اگر اس کا مرجع رد ہو تو پھر ردہ یہ رد ہوگا مذہب اول کا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر اس کا جواب ہوگا مذہب اول کے رد کا جواب. اور اگر اس کا مرجع ہو عدم حدوث النار تو پھر اس صورت میں ردہ سے رد ہوگا مذہب ثانی کا، اور یدفعو سے اس رد کا تتمہ ہوگا، اور اس رد کا تتمہ ہوگا. سمجھ آئی بات جی؟ اب مذہب اول کا رد تو آپ سمجھے نا کیا ہے. مستقل قرآ اگر ہوتا آگ تو پھر قطبین کے پاس بھی آگ ہوتی. تو یہ اس کا جواب ہے کہ قطبین کے پاس آگ ہے. قطبین کے پاس، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ قطبین کے پاس آگ نہیں ہے، بلکہ قطبین کے پاس کیسے کہ ہمیں یہ نیزے ٹوٹتے ہوئے آگ کے نیزے یہ قطبین کے پاس نظر آتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ دلیل ہے کہ قطبین کے پاس آگ ہے. سمجھ آئی بات؟ یا اس کا مرجع کیا ہے عدم حدوث النار. پھر اس صورت میں ردہ جو ہے یہ رد ہوگا مذہب ثانی کا. مذہب ثانی کیا ہے کہ آگ جو ہے مستقل قرآ نہیں ہے. آگ مستقل قرآ نہیں ہے. اب اس کے اوپر متفرع کیا ہوگی بات، یعنی کہ یہ حرکت سے پیدا ہوتی ہے آگ. تو اب اس کے اوپر متفرع یہ ہوگا کہ قطبین کے پاس حرکت نہیں ہے، تو پھر آگ بھی. اب ویدفعو سے تتمہ ہو گیا کہ قطبین کے پاس تو آگ ہے. تو تمہارا یہ کہنا کہ حرکت سے پیدا آگ ہوئی ہے اور قطبین کے پاس چونکہ حرکت نہیں ہے اس لیے آگ بھی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ قطبین کے پاس آگ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، یہ تھوڑا سا مقام مشکل ہے. وَيَدْفَعُهُ اور دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے اس کو یعنی رد کو، یا نہ ہونے پیدا ہونے آگ کے پاس قطبین کے. کیا حدوث النیازک یہ فاعل ہے، پیدا ہونا نیازک کا، ہاں نیزوں کا، یعنی الرماح الصغیرہ چھوٹے نیزے، الناریہ آگ کے، المریہ جو دکھائی دیتے فی الجو جب میں، و امثالہا ٹھیک ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ہمیں دکھائی دیتے. عند القطبین یہ پیدا ہوتے ہیں کہاں؟ قطبین کے پاس. آپ کبھی مشاہدہ کریں، دیکھیے گا، غور کیجیے. یہ پچھلی
جو عید الفطر کا چاند تھا یہ دیکھنے کے لیے میں دیکھ رہا تھا مغرب کے بعد، تو اس وقت میری نظر پڑی تھی یہ قطب شمالی میں، تو ادھر میں نے وہ دیکھا تھا مغرب کے بعد وہ گرتا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قطبین کے پاس یہ دلیل ہے کہ قطبین کے پاس یہ جو نیزے گرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے۔ چلیں جی، لأن حدوثها عند القطبین، جب یہ قطبین کے پاس نیزے پیدا ہوتے ہیں تو لأن حدوث، ان کا حدوث قطبین کے بعد یہ دلالت کرتا ہے اوپر پائے جانے آگ کے نزدیک قطبین کے، جیسا کہ پایا جانا آگ کا نزدیک منطقہ کے۔ تو جس طرح منطقہ کے پاس آگ ہے تو قطبین کے پاس بھی، تو تمہارا یہ کہنا کہ حرکت سے پیدا ہوتی ہے تو پھر تو لازم آئے گا کہ قطبین کے پاس آگ نہ ہو، آگ ہے۔ چلیں جی، كتب في الحاشية يدفع عدم حدوثها عند القطبين وهو لازم من مذهب المشايعات حدوث النيازك عند القطبين لا يبطل مذهب المشايعات تأمل۔ تعمل کتبہ، ماتن نے یہاں منہیہ لکھا، شارح اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ منہیہ بھی مذہب ثانی کے رد کے لیے ہے، مذہب ثانی کے، جس طرح کہ متن سے بھی واضح ہو رہا تھا کہ ماتن نے مشائیہ کا مذہب پہلے اور اشراقیہ کا مذہب بعد میں اور قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ منہیہ کے اندر ماتن نے رد پر دلیل دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اشراقیہ کا مذہب لیا جائے تو پھر ان کے مذہب کو یہ بات لازم ہے کہ قطبین کے پاس آگ نہ ہو، قطبین کے پاس یہ لازم آئے گا اشراقیہ کے مذہب کو، اور لازم تو باطل ہے، تو پھر ملزوم بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ چلیں جی، کاتبہ فی الحاشیہ، ماتن نے لکھا حاشیہ میں کیا دفع کرتا ہے، ہاں ہاں، نیازک نزدیک قطبین کے پاس باطل ہو جاتا ہے مذہب مشایعہ کا تعمل۔ یہ جواب کی طرف اشارہ ہے کہ مذہب مشایعہ کا، کہ مذہب مشایعہ کو یہ لازم ہے کہ آگ، تو پھر لازم یہ آئے کہ یہ باطل ہو، تو مشایعہ کا مذہب باطل، ہاں بطلان لازم نہیں آتا، مشایعہ کے مذہب کا بطلان لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ حرکت نہیں ہے۔ اب حرکت نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آگ نہ ہو سکتا ہے کہ آگ ہو لیکن کیا ہو؟ رقیق ہو، بہت پتلی آگ ہو، بہت پتلی آگ ہو۔ تو آگ بالکل یا آگ کا نہ ہونا یہ لازم نہیں ہے، بالکل یا آگ کا نہ ہونا یہ لازم ان کے مذہب کو، اشراقیہ کے مذہب کو لازم نہیں ہے۔ چلیں جی، اشراقیہ کا مذہب یا مذہب مشایعات، ان کو یہ بالکل آگ کا نہ ہونا لازم نہیں آتا، حرکت نہیں ہے تو اسے یہ لازم نہیں کہ بالکل آگ نہ ہو سکتا ہے کہ آگ ہو لیکن بہت رقیق ہو۔ چلیں جی، تعمل، سمجھ آ گیا جی؟ چلیں، اچھا ایک بات آپ ایک پیچھے رہ گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ جو ترتیب ہے پیچھے افلاک کی، کہ سب سے اوپر کیا ہے؟ فلک الافلاک، پھر یہ ترتیب پر دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس ترتیب کے اوپر دلیل یہ ہے کہ جو فلک زحل ہے، زحل یہ ثوابت کے لیے کاسف بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ثوابت کیا بن گیا؟ منکسف اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ فلک ثوابت، ٹھیک ہے، ثوابت یہ فلک زحل نیچے ہے اور ثوابت اوپر ہے۔ پھر یہ جو زحل ہے یہ منکسف ہوتا ہے مشتری سے، اور مشتری اس کے لیے کاسف بنتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہاں جو مشتری ہے وہ زحل سے نیچے، پھر جو مشتری نیچے ہے، ٹھیک ہے، زحل اوپر ہے، اور جو مشتری ہے یہ منکسف ہو جاتا ہے کس سے؟ مریخ سے۔ یہ حیات دانوں نے مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے، یہ مشاہدہ کے بعد رصد گاہ ارشاد کرنے کے بعد انہوں نے کہ مریخ کی وجہ سے جو مشتری ہوتا ہے وہ منکسف ہو جاتا ہے، تو منکسف اوپر ہوتا ہے، تو پھر مشتری اوپر ہوا، مریخ نیچے ہوا۔ اور جو شمس ہے، اچھا اسی طرح جو زہرہ ہے، زہرہ یہ، اور اسی طرح جو عطارد ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی منکسف ہو جاتے ہیں، یہ بھی اور جو قمر ہے، قمر یہ کاسف بنتا ہے شمس کے لیے، قمر شمس کے لیے، تو پھر یہ دلیل قمر سب سے نیچے۔ باقی رہ گیا کہ جو شمس ہے
کہ یہ شمس زہرہ سے اوپر اور مریخ کے نیچے ہے یا زہرہ اور عطارد کے درمیان ہے، جس طرح کے بعض متاخرین مانتے ہیں، اس کے اوپر یہ کسف اور انکساف کی دلیل نہیں وہاں جاری ہوتی۔ اس کے لیے دلیل اختلاف منظر کی ہے۔ اختلاف منظر وہ دلیل یہاں مشکل ہے، وہ شرح چغمینی اور دیگر کتابوں کے اندر۔ اب اختلاف منظر ہوتا کیا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا آپ اپنی انگلی کو کسی چیز کے مقابل کریں اور اپنی ایک آنکھ کو بند کریں، کر کے دیکھیں ذرا، کسی شے کے مقابل کریں ایک انگلی، اب ادھر ہی رکھیں انگلی کو، اب اس آنکھ کو بند کر کے دوسری آنکھ کھولیں، کیا ہوا؟ بس اسی کو اختلاف منظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی جو وضاحت ہے نا وہ شرح چغمینی وغیرہ کتابوں کے اندر ہے، وہ یہاں مشکل ہے اس کو سمجھانا۔ چلے جی، سبق مکمل ہو گیا، اس پر کوئی بات آپ کی تو کر سکتے ہیں۔ ہاں نہیں ضروری، وہ سطح کون سی ہم بات جو کر رہے ہیں نا وہ سطح مستوی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں سطح، وہ سطح کون سی، یعنی کہ جس کو خط مستدیر نے احاطہ کیا ہے، خط مستدیر نے، یعنی وہ سطح کہہ لیں کہ جو کرہ، جس سطح نے کرہ کا احاطہ کیا ہے، یہ کہہ لیں، مطلق سطح نہیں۔ نہیں دیکھنا ضروری نہیں نا، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ ہوا گرم کیسے ہوتی ہے، یہ محفظی پڑھ لی آپ نے، یہاں تک آ گئے عناصر کے، تو یہ کیسے آگ گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو ضروری نہیں کہ جو جسم ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہی ایسا ہو، ضروری نہیں۔ نہیں یہاں قوت محرکہ سے مراد ہر عنصر کی اپنی ذاتی نہیں، خرق اور التیام تو وہ افلاک کے اندر ہے نا، افلاک کے اندر خرق اور التیام وہ باطل ہے، عناصر کے اندر نہیں۔ اب اگر اس سے وہ حرکت مراد نہیں ہے بلکہ قوت محرکہ ایک خاص ہے جو افلاک کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ مراد ہے تو جب افلاک کی حرکت مانیں گے تو پھر خلق القیام لازم آئے گا۔ نہیں قوت محرکہ کس میں، اگر دو حرکتیں ہیں، اگر ہم فلک الافلاک کی نہیں ہاں فلک الافلاک کی حرکت سے سب حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہاں اس حرکت سے حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اب اگر ان کی جو حکما ہے ان کا اگر یہی منشا ہے کہ یہ حرکت عناصر نہیں کرتے تو اس پر لازم نہیں کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں، لیکن سمجھے نا یہ وہ کہتے ہیں کہ ان عناصر کے اندر جس طرح کہ وہ افلاک کے اندر قوت محرکہ مانتے ہیں نا، یعنی ایک تو وہ فلک الافلاک کی حرکت سے متحرک ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر قوت محرکہ اس سے وہ حرکت کرتے ہیں، افلاک حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کواکب وہ نہیں مانتے کہ کواکب حرکت کریں۔